کیا چین پاکستانی قیادت سے ناراض ہے؟ پاکستان اور چین کی دوریوں کی وجہ کیا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز مزمل ورک یوٹیوب چینل۔ ماضی میں پاکستان نے چین اور امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بیک وقت قائم رکھے، لیکن تب چین امریکہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اسے معاشی سپر پاور کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح جب امریکہ اور سوویت یونین کی مخاصمت عروج پر تھی تو چین اس میں فریق نہیں تھا اور خود سوویت یونین کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات چل رہے تھے۔ اس لیے افغانستان اور سوویت یونین کو نکالنے کے عمل میں چین کی ہمدردیاں بھی پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تھیں، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چند بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو چین بڑی اقتصادی طاقت بن گیا، دوسرا روس اور چین نے سرحدی تنازعات ختم کیے اور مغرب کے مقابلے میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی صورت میں ایک فورم پر ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ادھر 9/11 کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیا تو اس کے جواب میں امریکی قیادت نے وعدہ کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ تنازعات اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن ایسا کچھ کرنے کے بجائے اس کی انڈیا کے ساتھ قربت بڑھتی رہی اور چین کے تناظر میں بھی اس کے ساتھ اسٹریٹجک محاذوں پر تعاون بڑھتا رہا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ایبٹ آباد آپریشن کے واقعات کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی کی قیادت میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشنل تعلقات کا یہ سلسلہ بھی زیادہ پائیدار نہیں رہے گا۔ چنانچہ کیانی اور زرداری نے مل کر خارجہ پالیسی کا محور چین اور روس کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرداری صاحب جب پہلی مرتبہ روس جا رہے تھے تو امریکی سیکرٹری خارجہ ہنری کلنٹن نے فون کر کے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسی دوران چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کا خیال بھی عمل کا روپ دھارا، جس میں سی پیک اور گوادر کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ جنرل کیانی اور زرداری نے گوادر کی بندرگاہ سنگاپور کی کمپنی سے واپس لی۔ زرداری نے سنگاپور کی کمپنی کا جرمانہ بھی ملک ریاض جیسے دوستوں کی جیب سے ادا کیا اور گوادر پورٹ چینی کمپنی کے حوالے کر دی۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے چین کے ساتھ اس نئے تعلق کے سلسلے میں مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور ساتھ ہی روس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے دور میں تو صرف چین اور سی پیک ہی ہوتا رہا۔ تب امریکہ نے کھلے الفاظ میں تو کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن امریکہ اور انڈیا کو چین اور پاکستان کی یہ قربت گوارا نہیں تھی۔ زرداری اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں ان کے چین کے ساتھ اس قربت اور امریکہ کو ناراض کرنے کا بھی بڑا دخل تھا۔ جہاں زرداری اور نواز شریف چین کی موسٹ فیورٹ بن گئے، دوسری طرف وہاں تاثر یہ تھا کہ عمران خان کو چند وجوہات کی وجہ سے چین میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ چینی کسی حد تک عمران خان کے بارے میں ان سازشی نظریات پر بھی یقین رکھتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان اور حکیم محمد سعید جیسے لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ سی پیک کے بارے میں چینی بڑے حساس ہیں، لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف کی مخالفت میں عمران خان اور اسد عمر جیسے لوگ سی پیک کا مذاق اڑاتے رہے، جبکہ دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ پاکستان کے التوا کے بعد تو چینیوں کی ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو پھونک پھونک کر چین کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس احتیاط اور ذمہ داری سے کام نہ لیا۔ رزاق داؤد نے سی پیک پر 1 سال تک کام معطل کرنے کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ ادھر دیگر وفاقی وزراء عمران خان کی اما پر احسن اقبال کی دشمنی میں سی پیک کے سودوں میں کرپشن کے الزامات لگانے میں مصروف رہے۔ اسد عمر جیسے لوگوں کو سی پیک کی ذمہ داری دے دی گئی جو ماضی میں ان منصوبوں کے خلاف تقریریں کر چکے تھے۔ سی پیک کو فٹ بال بنا کر کبھی اسد عمر اور کبھی خسرو بختیار کی طرف پھینکا جاتا رہا۔ اس صورتحال میں چینی نہایت نالاں ہوئے۔ عسکری قیادت نے دوبارہ چین کے ساتھ معاملات طے کیے، لیکن اس دوران عمران خان کا دورہ امریکہ کا پروگرام بن گیا اور وہ ٹرمپ کی محبت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ چینی ایک بار پھر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حفیظ شیخ جیسے IMF کے نمائندوں کو کلیدی عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ ایک بار پھر عسکری قیادت نے معاملات درست کرنے کی کوشش کی اور سی پیک اتھارٹی قائم کر کے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ بدقسمتی سے چند ہی روز بعد جنرل عاصم باجوہ بھی ایک بڑے تنازع کا شکار ہوئے۔ صورتحال یہ ہے کہ چینی
سی پیک کو جلد از جلد تکمیل کے لیے بے چین ہیں، لیکن سونامی سرکار کا دور میں سی پیک پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید یہ کہ تبدیلی سرکار کے دور میں چینیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی سنگین ہو گیا۔ پہلے کوئٹہ کا سرینا ہوٹل میں خودکش دھماکہ ہوا، اس وقت چینی سفیر اس شہر میں تھے، اور پھر اس کے بعد داسو کا افسوسناک حادثہ ہوا، لیکن تبدیلی سرکار کے نااہل وزراء نے پہلے اس کے متعلق غلط بیانی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ ایک حادثہ ہے۔ تبدیلی سرکار کی ان بچگانہ حرکتوں نے چینی دوستوں کو نہایت پریشان کر رکھا ہے، لیکن چونکہ چین کی سفارتکاری کا اپنا انداز ہے اور ہماری طرح ان کی زبانیں نہیں چلتی، اس لیے وہ سب برداشت کرتے رہے۔ تاہم اب وہ اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ مختلف اقدامات کے ذریعے اپنے میسج دینے لگے ہیں۔ مثلاً رہائی کے بعد عمران خان نے میاں نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا، لیکن اگلے دن چینی سفیر نے انہیں کھانے پر مدعو کر کے ان کی ویڈیو کو کوریج بھی دی، جو عام روایات کے بالکل منافی تھا۔ لیکن افغانستان کے محاذ پر ہونے والی پیش رفت کے بعد اب ان حرکتوں کو مزید گنجائش نہیں ہے۔ سونامی سرکار نے امریکہ کی خاطر چین کو ناراض کیا، لیکن اب امریکہ دشمنی پر اتر آئے گا۔ جب امریکہ ہمارے ساتھ سختی کرے گا تو چین کی قربت ہی ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے چین کے ساتھ اعتماد کو بھی کافی متاثر کیا ہے۔ ویورز سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتی ہے اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔